بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے درس میں بھی ہم زکوٰۃ کے فضائل کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جا چکی ہیں اور آج بھی چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ زکوٰۃ کی فضیلت میں منبع نور و ہدایت لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کی مذمت میں بھی قرآن کی بعض آیات نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان آیات مبارکہ کو دیکھیں کہ جو زکوٰۃ کی فضیلت میں نازل ہوئیں۔ ان میں سے خالق کائنات جل مجدہ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے، عطا فرمایا ہے، ان اموال میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اور وہ بہت روزی دینے والا اور عطا فرمانے والا ہے۔ معزز سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، جس طرح قرآن کی آیات مبارکہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضائل میں نازل ہوئی ہیں، اسی طرح قرآن کی آیات مبارکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی مذمت میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ 10ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندیوں کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے حبیب آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ اب یہاں بشارت کا لفظ قرآن کی اس آیت میں استعمال ہوا، حالانکہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بشارت تو خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے، یہ تو خوشی کا موقع نہیں ہے جہاں بشارت دی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے یہاں دراصل استعارہ آیا ہے، یہ لفظ استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید انہیں تکلیف دینے کے لیے یہ لفظ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہیں مزہ چکھانے کے لیے انہیں بشارت دے دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے گا۔ فبشرہم، انہیں آپ خوشخبری سنا دو، جیسا کہ ہم اپنی زبان میں بھی اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں کہ ہاں تم نے یہ غلطی کی ہے، اب تمہارے ابا تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ تو اسی طرح کے الفاظ یہ استعارے کے الفاظ ہیں۔ یہاں انذر کی جگہ پر بشر فرمایا گیا، تو بشرہم بعذاب علیم، اے حبیب آپ انہیں بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ اور وہ عذاب کب ہوگا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے اس جمع شدہ مال کو یعنی سونے اور چاندی کو، ان کے خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر تپانے کے بعد ان کے اس خزانے سے، سونے چاندی سے، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، پھر اللہ فرمائے گا یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جسے تم جمع کیا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کر کر کے رکھا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین، قرآن کی اس آیت میں کتنی سخت
مذمت کی گئی ہے ان لوگوں کے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ نہیں کرتے بلکہ جمع کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا یہ کتنا زیادہ گھاٹے کا کام ہے۔ تو فرمایا والذین یکنزون الذہب، اینڈ دوز ہو ہوڈ اپ گولڈ اینڈ سلور، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، and do not spend in the way of Allah, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, give them the good news of a painful punishment. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. On the day of judgment, their treasures shall be heated in the fire of hell. Then their foreheads and sides and backs shall be branded therewith. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Then Allah will say to them, this is what you had hoarded for yourselves. Now taste the penalty of such hoarding.